جب آپ کو زندگی میں کوئی رستہ سمجھ میں نہیں آئے، جب آپ کو یہ لگے کہ حالات، حوادث اور حادثات نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ آپ کا سروائیول مشکل ہو گیا ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ ماہ ذی الحج میں درود ابراہیمی کی زکوٰۃ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحج کی جو مبارک ساعتیں ہیں، جو مبارک گھڑیاں ہیں، ان کا درود ابراہیمی کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا کنیکشن ہے۔ ماہ ذی الحج میں جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک عظیم الشان قربانی کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے، اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر ہم جو ہے ہر نماز میں درود بھیجا کرتے ہیں، along with یعنی آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ درود ابراہیمی وہ تحفہ ہے رہتی امت کے لیے کہ اگر جو کوئی درود ابراہیمی کی رازوں کو پا گیا، یا جس نے درود ابراہیمی میں محنت کی، گویا زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں، بہاریں ہی بہاریں، ناممکنات کا حل، قرضوں سے نجات، بندشیں، شیطانی قوتوں کا بریک ہونا، جادو کا بریک ہونا، بلکہ نسل در نسل چلتے ہوئے جادو کا بریک ہونا۔ درود ابراہیمی کے اوپر جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات میرے سامنے آئے، اور اسی اثنا میں غیبی طور سے مجھے درود ابراہیمی کی اجازت عطا ہوئی ایک صاحب کی طرف سے، جن کا بذات خود روحانیت میں ایک بہت ہی بڑا مقام ہے۔ ان کے اس مقام کی وجہ سے آج جو میں آپ کی بات، ان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، نام افشا کرنے کا مجھے اجازت ابھی ان کی طرف سے نہیں ہے، لیکن وہ بیرون ملک مقیم ہوتے ہیں، پاکستان سے 7 سمندر پار کسی جگہ رہتے ہیں۔ ان کے اوپر بہت ہی زیادہ بندشیں تھیں، بہت ہی زیادہ معاملات، حالات بہت ہی شدید کٹھن تھے۔ تو ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ ایک دن خواب میں ان کو درود ابراہیمی کسی غیبی ہستی نے کہا کہ آپ درود ابراہیمی کو اس ترتیب سے کیوں نہیں پڑھتے؟ لہٰذا انہیں پڑھنا شروع کیا، کیونکہ ان کے اوپر نسل در نسل چلنے والے خاندانی جادو اور دیگر جتنے بھی جادو سے پیدا ہونے والی امراض تھے، بیماریاں تھیں، قرض تھے، وہ سارے مسائل کا شکار تھے، اور بہت ہی زیادہ بیماریوں میں بھی گھرے ہوئے تھے۔ اب جب انہوں نے درود ابراہیمی کی مدامت شروع کی، محنت شروع کی، تو ان کی حیرتوں کی انتہا نہیں رہی کہ درود ابراہیمی کی بدولت ان کی زندگی میں ایسے 360 ڈگریز کا چینج آیا کہ انہوں نے مجھے بذات خود فون کر کے یہ اپنا راز افشا کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک جو معجزاتی واقعہ ان کا میں ان کی اجازت سے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام پر ایک پارسل آیا ہے۔ اب مسجد نبوی والوں کو ان کا ایڈریس کس نے دیا، وہ پارسل وہاں سے کیسے روانہ، اور اس پارسل میں along with the certificate، یعنی ان مسجد نبوی کی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ایک تحریر ہوتی ہے جو عربی میں، اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارکہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ اب نہ جانے یہ کیا غیبی سسٹم چلا، ان کے پاس ان کا ایڈریس کیسے آیا، یورپ کے ایک ملک میں مقیم ہے، اور ان کو ان کا نام کس نے بتایا، وہاں پر کس نے ان کا نام لکھوایا، اور چادر مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی چادر وہ ان کو گھر بیٹھے کوریئر کے تھرو ریسیو ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ ان کی زندگی میں ہوا کہ جس کو ہم الفاظ میں تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اب جس کو یہ چادر مبارکہ عطا ہو تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ رہے گا۔ آپ سوچیں، آپ میں سے کسی کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق شدہ مسجد نبوی کے ایڈمنسٹریشن سے باقاعدہ مہر لگی ہوئی، سائن ہوا اور ان کے نام پر ملے، تو آپ لوگوں کی، یعنی میری، آپ کی، بس ایسا لگے کہ انسان کا جیسے کلیجہ ہی پھٹ جائے، دل پھٹ جائے انسان کا۔ یہ وہ مقامات ہیں درود ابراہیمی کے۔ تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے اس کا تحفہ دیا کہ درود ابراہیمی آپ اپنے سننے والوں میں عام کیجئے، اور میری طرف سے انہیں اجازت دیجئے پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ اس کی تاکید اور ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے یہ تاکید کی اور یہ ترتیب بتائی کہ کم از کم ہر انسان روزانہ سونے سے پہلے اگر کسی بہت ہی دیرینہ مسائل کا شکار ہیں، جیسا کہ بہت ہی گہرا جادو ہے،
یا شادیوں میں رکاوٹ ہے یا بندشیں ہیں تو اس کے لیے 313 مرتبہ عشاء اور تہجد کے بیچ میں یا تہجد اور فجر کے بیچ میں 313 مرتبہ درود ابراہیمی کی پڑھائی کریں. تو یہ جتنے مسائل ہیں یہ آپ کی سوچ اور توقع سے زیادہ سہل طریقے سے، آسان طریقے سے حل ہو جاتے ہیں. تو میں نے اسے شروع کیا درود ابراہیمی پڑھنا. چند ایک مسائل تھے، دیرینہ مسائل تھے جن کے لیے میں نے پڑھا. واقعی آپ کو میں آپ کی اس کے لیے بتا رہا ہوں، نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ جو مسائل تھے جن کے لیے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا وہ تو ایک طرف اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ مقامات عطا ہوئے، مسائل حل ہوئے. پھر ایک جگہ میں نے درود ابراہیمی کی زکوٰۃ کا طریقہ معلوم کیا، کسی اور بزرگ سے معلوم کیا کہ درود ابراہیمی میں پڑھوانا چاہتا ہوں اپنے سامعین سے، ناظرین سے، کہ وہ بھی اپنے مسائل حل کریں اور عامل بن جائیں درود ابراہیمی کے. تو انہوں نے کہا کہ درود ابراہیمی کے عمل کا جو سب سے آسان طریقہ ہے زکوٰۃ صغیرہ ادا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ 1 ذی الحج سے لے کر 30 ذی الحج تک آپ کوئی سی بھی 11 راتیں سلیکٹ کر دیجئے، کوئی سی بھی 11 راتیں، لیکن ماہ ذی الحج میں خالی، اور روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیے. ترتیب یہ رہے کہ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. اب وہ افراد جو نوکری پیشہ ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا دن میں جن کی مصروفیات ہیں، ظہر عصر کی نمازوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ اس کی تعداد کو پورا کریں. اگر تو وہ ہر نماز کے بعد 200 نہیں پڑھ سکتے، ہر نماز کے بعد 200 پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ روزانہ بنے گا. اس طریقے سے 11000 کی تعداد پر جب آپ پہنچیں گے تو زکوٰۃ صغیرہ ادا ہو جائے گی اور آپ مسلمہ طور پر درود ابراہیمی کے عامل بن جائیں گے. عامل بننے سے ہوتا کیا ہے، اور جو پہلی ترتیب میں نے بتائی کہ اگر آپ عامل نہیں بننا چاہتے، کسی بھی مسئلے میں گرفتار ہیں، 1 ہفتہ یا 10 دن، 11 دن، حتیٰ کہ 21 دن، 41 دن، 61 دن، اس کی ترتیب آپ کر لیجئے درود ابراہیمی کی کہ میرا جو مسئلہ ہے اس کے لیے میں درود ابراہیمی روزانہ 313 مرتبہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی. اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، چاہے آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، چاہے سمپل طریقے سے پڑھے ہوں. اب جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو کیا فوائد ملتے ہیں یہ میں آگے چل کے بتا رہا ہوں. لیکن جو سمپل طریقہ ہے پڑھنے کا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب خشوع اور خضوع کے ساتھ جو آپ کی رات کی جو ترتیب ہے، یعنی عشاء سے لے کر تہجد تک یا تہجد سے لے کر فجر تک کوئی بھی ایک وقت منتخب کر لیجئے، اور 313 کی تعداد پڑھنے میں آپ کو 1 گھنٹہ اور 5 منٹ یا 10 منٹ صرف ہوں گے. اتنا ٹائم کم از کم بھی لگتا ہے. درود ابراہیمی کون سا درود ہے میں آپ کے لیے پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ 1 مرتبہ ہوا. اس طریقے سے آپ نے 313 کی تعداد پوری کرنی ہے. اب یہاں پر ایک آپ کو میں فنڈامنٹل اصول بتا دوں اور قبولیت کا راز بتا دوں. وہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مصلی پر بیٹھیں، قبلہ رو بیٹھیں، باوضو بیٹھیں. خواتین ناغے کے دنوں میں عمل نہیں کر سکتی، یہ پہلے بتا دوں. خوشبو لگی ہونی چاہیے، سر پہ سفید ٹوپی، سفید دوپٹہ یا سبز دوپٹہ یا سبز ٹوپی ضروری ہے رکھنا. اور تسبیح جو ہے وہ آپ کوئی سا بھی کاؤنٹر یوز کر سکتے ہیں. تسبیح کے طور پر آپ بیٹس والی تسبیح، دانوں والی تسبیح بھی استعمال کر سکتے ہیں. تسبیح کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ جی تسبیح کون سی ہاتھ میں ہونی چاہیے. میں جو تسبیح یوز کرتا ہوں وہ عقیق کی تسبیح ہوتی ہے. عقیق پتھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ پاک کا ذاکر ہے، اللہ پاک کے ذکر کرتا رہتا ہے عقیق کا جو پتھر ہے. تو اگر آپ کو عقیق کے پتھر کی تسبیح میسر آ جاتی ہے وہ لے لیجئے، اگر نہیں تو کسی بھی عام سی تسبیح پر بیٹھ کر یہ ذکر کیا جا سکتا ہے. لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو اس وقت صرف اپنے مائنڈ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور رکھنا ہے. بھلے آپ جو ہے وہ جالی مبارکہ کا تصور رکھیں. اگر جالی مبارکہ کا تصور آ جاتا ہے تو نور علی نور، اور وہاں پر آپ تصور کریں کہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک پیش کر رہے ہیں، گویا کہ ان کے سامنے حاضر ہو کر پڑھ رہے ہیں درود پاک. اب اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے، یہ پوائنٹ سمجھ لیجئے گا. چاہے آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، چاہے آپ سمپل ریسیٹیشن کر رہے ہیں، 313 کی 2 طریقے بتا رہا ہوں نا. ایک زکوٰۃ کا 1000 دفعہ روزانہ، جس کی ترتیب یہ ہے کہ 200 ہر نماز کے بعد پڑھیے تو 1000 کی تعداد پوری ہوگی. دن بھر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں 1000، 200 نہیں پڑھ سکتے تو رات میں بیٹھ کر اس تعداد کو ذی الحج میں مکمل کر لیجئے.
یہاں پر طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جالیہ مبارکہ کے سامنے جیسے ہی آپ بیٹھ کر تصور کریں گے پڑھائی کا تو ذہن بہت منتشر ہوگا، ادھر ادھر کے خیالات آئیں گے، چیزیں آئیں گی، فلم چلے گی۔ آپ کسی خیال کے اوپر تصور نہ کیجئے، صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جالیہ مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو روضے کے باہر جو جالیاں ہیں، انٹرنیٹ پر بھی ان کے امیجز موجود ہیں، کوئی جس کی حاضری ابھی وہاں نہیں ہوئی ہے تو وہ انٹرنیٹ سے وہ پکچرز دیکھ سکتا ہے۔ چند دن نہ گزریں گے، مائنڈ میں رکھیے گا، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، چند دن نہ گزریں گے کہ آپ کو اپنے ادھر تالو کے اوپر سر کی اس جانب آپ کو ہلکی ہلکی ٹھنڈک کا احساس ہونا شروع ہوگا۔ بہت سارے دوستوں نے ایک غیر مانوس قسم کی، عجیب و غریب قسم کی خوشبو آنے کا ذکر کیا۔ کسی نے کہا کہ مجھے سر پر یوں لگا جیسے کوئی کسی نے ٹھنڈا ہاتھ رکھ دیا ہو، کسی کا برف جیسا ٹھنڈا احساس، ٹھنڈک کا احساس وہ سر پہ آ گیا ہو۔ تو یہ احساس جو ہے عموماً کسی کو 2 دن میں مل جاتا ہے، کسی کو 3 دن میں، کسی کو 5 دن میں، کسی کو 20 دن میں، ہر کسی کی اپنی اپنی نصیب ہے، اپنی اپنی مدت ہے۔ تو یہاں پر جب آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ یہاں پر میرا یہ جگہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے، تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کی فائل جو ہے وہ آگے پیش ہو گئی ہے اور مارک فار ایکشن ہو گئی ہے۔ اب مارک فار ایکشن کیا ہے کہ جس بھی مسئلے کے لیے آپ پڑھے ہیں درود ابراہیمی وہ قبولیت کی سند پا لیتا ہے۔ اللہ پاک تو کلام پاک میں خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہاں پر درود پاک وہ ذکر ہے جو کہ اللہ پاک بھی کر رہے ہیں، ان کے ملائکہ بھی کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ کیوں نہ کریں۔ تو جب آپ کو یہ ٹھنڈک کا احساس ادھر سر کی جانب میسر آ جائے تو اب بالکل پرسکون ہو جائیے، خوش ہو جائیے۔ اپنی طبیعت میں مایوسی، افسردگی، انگزائٹی، ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیجئے، اور آپ کو 100% یقین دلاتا ہوں کہ جس معاملے کے لیے آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی کورٹ کیس ہو، حصہ نہ ملنا ہو، جہیز کا انتظام نہ ہونا ہو، گاڑی نہیں بک رہی ہو، گھر نہ بک رہا ہو، کوئی اور جادو کا، اسپیشلی اس میں جادو کی کارڈ کا یہ اکثیر عمل ہے درود ابراہیمی۔ اس میں ان صاحب نے فرمایا جن کو چادر مبارکہ عطا ہوئی کہ کیونکہ ان کے اوپر جس طریقے کا جادو ہوا تھا تو انہوں نے خواب بہت دیکھے اس کے بعد، اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ خواب، اپنے مسائل، اپنے معاملات کو حل ہوتا ہوا خوابوں میں آپ ضرور دیکھیں گے کہ گویا کہ میرے اوپر ایک پروٹیکٹیو شیلڈ آ گئی، اور جتنا بھی جادو کے وار میرے اوپر آ رہے تھے وہ اس شیلڈ کے باہر رکتے ہوئے مجھے محسوس ہوئے۔ اور وہ دن اور آج کا دن ان کے معاملات اٹھان کی طرف ہیں۔ ان کو تو اپنی زندگی میں اور کیا چاہیے تھا، روضہ رسول کی آئی ہوئی چادر ان کو میسر آ گئی۔ اگر انہوں نے مجھے اجازت دی تو میں کمیونٹی پیج پر آپ کو ان کی تصاویر اور وہ لیٹر کی کاپی بھی ضرور شیئر کروں گا، تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ آپ کو جو نعمت ملنے والی ہے وہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنے اپنے انداز سے نعمت ملتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ عامل بننے کے لیے جو درود ابراہیمی کی تعداد ہے 1000 یومیہ، کوئی سی بھی 11 راتوں کا ذکر ہے، سلیکٹ کر لیجئے، جو بھی 11 راتوں کا بریکٹ آپ کے لیے سیف ہے کام کے لحاظ سے۔ تو ان راتوں میں کیونکہ ذی الحج کا مہینہ ذکر مبارکہ درود ابراہیمی کا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، تو یہاں پر جب آپ عامل بن جاتے ہیں تو درود ابراہیمی 11 دفعہ، 21 دفعہ، 41 دفعہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے، مریض کو فوراً آرام آ جائے گا، اس سچویشن سے آپ نکل آئیں گے۔ کسی بھنور میں پھنسے ہیں، دفتر میں کوئی امر ہے، کوئی امور ہیں دفتر کے جو حل نہیں ہو رہے، حاسدین کی بری نظر ہے، کوئی اور معاملہ درپیش ہے، فی کا بندوبست نہیں ہو رہا، کچھ اور نظام ہے جو الٹا چل رہا ہے زندگی کا، اس کے لیے 21، 41، 61 یا 101 مرتبہ اگر آپ درود ابراہیمی عامل بننے کے بعد پڑھیں گے تو وہ مسئلہ فوراً کے فوراً حل ہو جائے گا۔ عامل بننے کے بعد منیمم جو تعداد ڈیلی آپ نے اپنے ورد میں رکھنی ہوگی وہ 300 کی تعداد ہے، یعنی روزانہ آپ کو 300 مرتبہ درود ابراہیمی عامل بننے کے بعد ضرور اپنے ورد میں رکھنا پڑے گا۔ اب جو برکتیں نازل ہوں گی، جو مٹھائیاں ملیں گی، جو پھل آئیں گے، جو پھول آئیں گے، جو خوشبوئیں آئیں گی، جو کپڑے ملیں گے، جو نعمتیں ملیں گی، جو پیار ملے گا، جو انسیت ملے گی، جو قبولیت ملے گی، جو عزت ملے گی، جو رفت ملے گی، جو خلت ملے گی، وہ اس کے علاوہ ہے، وہ ساری نعمتیں اس کے علاوہ ہیں جو کچھ آپ کو جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ایسی خواتین و حضرات جو اپنے کسی خاص مقصد کے لیے درود ابراہیمی
پڑھیں 313 مرتبہ رات کو، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو جائیے۔ گویا کہ آپ کی حضوری ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ اب بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم جس مقصد سے گئے تھے کہ وہ ٹھنڈک کا احساس جب سر پہ آیا تو وہ تو ہم مقصد بھول ہی گئے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ ٹھنڈک کا احساس جب سر پہ آ گیا تو دیٹ مینس کہ قبولیت تو ہو گئی ہے۔ اب مقصد آپ کے ذہن میں تھا یا نہیں تھا، لیکن وہاں تو مقصد پتہ ہے کہ میرے پاس کیوں آیا ہے۔ نسبت صرف ایک ہی ہے آپ کی کہ ہم امتی ہیں، خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جن کی بدولت ہمیں دین اسلام نصیب ہوا، جن کے توسط سے ہم، جن کا دامن پکڑ کر، جن کی شفاعت کی امید لے کر ہم جو ہے روز محشر میں اللہ پاک کے حضور حاضر ہوں گے کہ ہماری ایک ہی کوالیفیکیشن ہے یا رب تعالیٰ کہ ہم امتی ہیں آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا عمل میں نے آپ کو دیا ہے درود ابراہیمی کا رمضان ذی الحج مبارکہ میں، اس کو میری گزارش ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی اس عمل کو کرے، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے ویوز آتے ہیں اور ان ویوز میں سے کتنے عاملین جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں، کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہر انسان اگر 11,000 مرتبہ پڑھے اور 10,000 لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور 11,000 مرتبہ پڑھیں تو آپ سوچئے کہ کتنا سارا درود پاک جمع ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمیں ہدیہ کرنے کے لیے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی آپ کو سوال ہو، کوئی بات ہو، بہت ہی سمپل عمل میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ عامل نہیں بننا چاہتے اور فوری طور پر اپنے مسئلے کا آج رات کو حل ہو جائے، کل رات کو حل ہو جائے، پرسوں رات کو حل ہو جائے، تو 313 مرتبہ خلوت میں بیٹھ کر رات کو تہجد کے وقت پڑھائی کیجئے اور دیکھیں کہ اگلے دن کیا کرشمہ رونما ہوتا ہے درود ابراہیمی کی برکت سے۔ اور اگر آپ عامل بننا چاہتے تو نور علی نور، وہ معاملات تو حل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن آپ کے ہاتھ میں، آپ کے کلام میں، آپ کی نظروں میں اور آپ کی کیفیات میں ایک ایسا استحکام اور تاثیر پیدا ہوگی کہ جو آپ نے آج سے پہلے کسی عمل میں نہیں پائی ہوگی، اور یہ میں گارنٹی آپ کو دے رہا ہوں کہ آج سے پہلے وہ لذت آپ کو کسی عمل میں نہیں ملی ہوگی۔ تو جب انسان کو یہ روحانی لذت، ہماری روح کی پیاس بجھنا شروع ہو جاتی ہے تو انسان وہ عمل ترک کرتا ہی نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں پڑھتا چلا جاؤں، پڑھتا چلا جاؤں، پڑھتا چلا جاؤں۔ عاملین کے لیے یہ ہے 300 پر ڈے ان کو منیمم پڑھنا ہے، میکسیمم آپ 3,000 پڑھیں، 30,000 پڑھیں، 50,000 پڑھیں، 2,000 پڑھیں، یہ آپ کی اپنی اپنی دل کی اس کے اوپر ہے، طاقت کے اوپر ہے کہ آپ کتنا درود پاک ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مزید اگر کسی رہنمائی کی ضرورت ہو تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ رہتی کائناتوں تک اور آئندہ ویڈیو تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔